الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اہل سنت و جماعت اللہ کے فضل و کرم سے تمام اعتقادی اور عملی ابواب میں وسطیت اور اعتدال پر قائم ہے۔ ان میں سے ایک باب ہے وعد اور وعید کا۔ اس میں ایک جانب وعیدیہ ہیں اور دوسری جانب مرجیہ ہیں۔ اہل سنت دونوں کے درمیان نہ اس انتہا پر ہیں جس پر وعیدیہ چلے گئے اور نہ اس انتہا پر ہیں جس پر مرجیہ چلے گئے، بلکہ وہ حق پر اور وسط پر قائم ہیں۔ وعیدیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وعد کے نصوص پر وعید کے نصوص کو غالب کرتے ہیں، جیسے خوارج ان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو گیا، زنا کا ارتکاب ہو گیا، شراب پینے کا ارتکاب ہو گیا، تو اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہ وعید کو غالب کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے خوارج کے عقائد میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کا ولی الامر ہے، حاکم ہے، اور وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کے خلاف بغاوت اور خروج فرض ہو جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر خلیفہ راشد علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، خروج کیا اور انہیں قتل تک کر دیا۔ اسی طرح سے بنو امیہ اور بنو عباسیہ، ان کی حکومتوں میں، ان کے زمانے میں بھی خوارج نے بغاوت کی، اور ان کے بغاوت کی وجہ سے، ان کے خروج کی وجہ سے ایسی جنگیں ہوئیں جس کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کا قتل ہوا، اور یہ دونوں حکومتیں بنو عباسیہ اور بنو امیہ یہ اندرونی مشکلات میں مشغول ہو گئے، اور اس طرح سے مسلمانوں کو ساری طاقت اپنے اندر ہی خرچ ہو گئی، اس کے بجائے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ممالک کو فتح کرتے، آگے بڑھتے، آگے قدم بڑھاتے، تو داخلی فتنہ و فسادات کے مٹانے میں ہی ساری قوت صرف ہو گئی۔ اسی طرح سے خوارج کے بعض فرقے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امام اور حاکم کسی کبیرہ گناہ میں پڑ جائے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر اس کی رعایا اس پر انکار نہیں کرتی اور اس کے خلاف بغاوت نہیں کرتی تو وہ سب بھی کفر میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے خوارج کا طریقہ رہا ہے کہ تمام زبانوں میں جو لوگ خارجی فکر کے حامل ہوتے ہیں وہ بیشتر مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، اور صرف تکفیر پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ جسے قتل کر پاتے ہیں اسے قتل کرتے ہیں، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کے بھی خون سے اپنا ہاتھ رنگین کرتے ہیں۔ تو ایک طرف وعیدیہ ہیں جو کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر تکفیر کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں مرجیہ ہیں جنہوں نے رجا والی حدیثوں کو، امید والی حدیثوں کو، وعید کی حدیثوں پر غلبہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ ایمان محض قلبی تصدیق کا نام ہے، اگر آدمی دل سے اسلام کی سچائی کو تسلیم کر لے تو یہ کافی ہے، اور اعمال یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، کتنا بھی گناہ کرے اس سے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو مرجیہ کے نزدیک جو گنہگار ہیں، زناکار ہیں، شراب پینے والے ہیں، یہ جہنم میں داخل ہونے کے مستحق ہی نہیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کے دل میں تو ایمان ہے،
اور دل سے ایمان وہی کافی ہے، اس کے بعد جتنا بھی گناہ کرے اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور اس کا ایمان اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا ایمان برابر ہے۔ تو یہ گمراہی کے دوسرے سرے پر پہنچ گئے۔ جہاں وعیدیہ ایک انتہا پر تھے، وہیں دوسری انتہا پر مرجیہ ہیں۔ اہل سنت و جماعت کو اللہ کے فضل و کرم سے حق کی ہدایت نصیب ہوئی، اور انہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ ایک مسلمان سے اگر کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ مسلمان باقی رہتا ہے، لیکن اس کے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے، نقص واقع ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ کسی کفریہ عمل کا ارتکاب نہ کرے تب تک وہ اپنے ایمان کی وجہ سے مومن ہوتا ہے، اور اپنے کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے فاسق ہوتا ہے۔ آخرت میں وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر کے جنت میں پہلی فرصت میں داخل فرما دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عذاب دے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے تو اس کے ایمان کی بنا پر اللہ تعالیٰ پھر اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا، توحید والا بندہ ہمیشہ ہمیش نہیں جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیش جہنم میں وہی شخص رہے گا جس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا ہو۔ تو اہل سنت و جماعت کے یہاں ایمان زبانی قول کا نام ہے، دل کے عقیدے کا نام ہے، اور اعضاء سے عمل کا نام ہے۔ اطاعت و فرما برداری کے ذریعے بڑھتا ہے، اور گناہ اور معصیت کے ذریعے سے گھٹتا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس باب میں بھی اہل سنت وسطیت پر قائم ہے۔ انشاءاللہ کچھ تفاصیل ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔